اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو شرح الاسلام میں کچھ مسائل یعنی مسائل سبا کے بارے میں ہے، کیونکہ ہماری گفتگو قرات میں چل رہی ہے، نماز کے افعال میں قرات میں ہماری بحث اور گفتگو ہے، اور ہم نے اس میں یہ بیان کیا پڑھا کہ قرات میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا سورے نہیں پڑھنے چاہیے، کن سوروں کو پڑھنا کب مستحب ہے وغیرہ، ان سب چیزوں کو ہم نے بیان کیا۔ اور آج ہم اس سلسلے میں جو کتاب شرح الاسلام میں صاحب کتاب نے یعنی مسائل سبا بیان کیے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ الحمد کے بعد آمین کہنا جائز نہیں، الحمد کے بعد آمین کہنا جائز نہیں، اور ایک قیل ہے، یعنی کسی نے کہا کہ مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ ہو سکتا ہے کیونکہ مکروہ عام ہوتا ہے، کراہیت عام ہوتی ہے وجوب حرمت اور مکروہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مقصود جو ہے وہ انہوں نے مکروہ سے حرام بھی لیا ہو، انہوں نے بھی، کیونکہ کراہیت مکروہ میں پائی جاتی ہے اور کراہیت حرام میں پائی جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حرام میں کراہیت شدیدہ ہوتی ہے اور مکروہ میں کراہت خفیفہ ہوتی ہے۔ کراہیت تو دونوں میں ہوتی ہے نا، دونوں میں ہوتی ہے، تو کراہت دونوں میں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا مقصود مکروہ سے کراہت ہی ہو۔ دوسرے موالات ضروری ہے کہ موالات یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً بلا کسی فاصلے کے، موالات بھی قرات کی صحت میں شرط ہے۔ اگر کسی انسان نے قرات میں خلل کیا کسی طریقے سے، مثلا قرآن کے علاوہ یا دعا کے علاوہ یا ذکر کے علاوہ، تو اس کی قرات اسے دوبارہ کرنی ہوگی، بل خلل اگر کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نیت کرے قرات کو توڑنے کی، ختم کرنے کی، منقطع کرنے کی، اور چپ ہو جائے تو اسے بھی کیا کرنا ہے؟ قرات کو دوبارہ کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز کو ہی دوبارہ پڑھے گا، لیکن اگر کوئی انسان سکوت اختیار کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے، ایسی خاموش ہو گیا، اس کا ارادہ مثلا قرات کا قطع کرنا نہیں ہے، قطع کی نیت سے نہیں اس نے سکوت اختیار کیا، یعنی وہ خاموش ہوا ہے، چپ ہوا، قطع کی نیت سے نہیں، بلکہ بس ایسے ہی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے سکوت اختیار کیا، چپ ہوا ہو، لیکن قطع کی نیت سے نہیں، یا قطع کی نیت کی لیکن قطع نہیں کی، ایک آدمی چپ ہو گیا لیکن اس ارادے سے نہیں کہ قرات توڑے گا، قرات کو منقطع کرے گا، روک دے گا، ختم کر دے گا مثلا، اور یا دوسرا کیا، اس نے نیت کیا قطع کرنے کی لیکن قطع نہیں کیا، ایک نے قطع کیا، نیت نہیں کی تھی قطع کی، دوسرے نے قطع کی لیکن قطع نہیں کی، نیت کی لیکن قطع نہیں، کہہ رہے ہیں ایسا آدمی اپنی نماز کو جاری رکھے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک انسان نے یہ ارادہ کیا، بلکہ اسی کے اعتبار سے سمجھیے، ایک انسان نے سکوت کیا، چپ ہو گیا، قرات روک دی، لیکن اس کا قرات روکنے کا ارادہ نہیں تھا، قرات منقطع کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس رک گیا ایسے ہی۔ ایک تو یہ ہے،
ایک ہے کہ انسان کا اس ارادہ ہے قرات منقطع کرنے قطع کرنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ رکا نہیں، اس نے قرات منقطع کی نہیں. صحیح، دونوں سمجھ میں آ گئے. تو کیا ہے ان کا حکم؟ کا ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو جاری رکھیں گے، پڑھتے رہیں. ٹھیک. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اصحاب امامیہ نے، یعنی فقہائے امامیہ نے جیسے بات گزر چکی ہے گزشتہ دروس میں قرات کے بیان میں، بعض سوروں کو جو یہ ہیں یعنی ضحیٰ اور علم نشرہ کو ایک جانا ہے، اور سورہ فیل اور لإلاف کو ایک جانا ہے. کیا؟ دونوں سوروں کو ایک جانا ہے. یعنی سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ، اگر کسی انسان نے ضحیٰ شروع کیا ہے نماز میں الحمد کے بعد تو اسے علم نشرہ پڑھنا چاہیے. اگر کسی نے فیل شروع کیا ہے تو اسے لإلاف پڑھنا چاہیے. جائز نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کو پڑھنا بغیر دوسرے کے. ہاں، ایک کو دوسرے کے بغیر پڑھنا جائز نہیں. اگر ایک کو شروع کیا ہے تو دوسرے کو ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اگر سورہ ضحیٰ شروع کیا ہے تو علم نشرہ پڑھے اس کے ساتھ میں. فیل شروع کیا ہے تو لإلاف اس کے ساتھ میں پڑھے. بسم اللہ کی حاجت نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان صاحب شرائع محقق حلی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کی. یعنی اگر کسی نے الضحیٰ شروع پڑھا ہے اور پھر وہ علم نشرہ پڑھے تو اسے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اس روز ہم نے آپ کو شاید یہ بتایا تھا کہ ضرورت رہے گی بسم اللہ کی جب بات چل رہی تھی قرات میں، لیکن یہ نظریہ صاحب شرائع کا ہے کہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے علل اظہار. لیکن جنہوں نے اس کی شرح کی ہے ان کے اس قول کی نیچے حاشیے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر اعتماد، یعنی حاشیہ لگانے والوں نے کہا کہ یہ قول یعنی یہ رائے ضعیف ہے. صحیح. تو اس کے حاشیے میں بیان کیا ہے فی المسالک، مسالک الافہام. مسالک الافہام کیا ہے؟ شرائع الاسلام کی شرح ہے. شرائع الاسلام کی اس کتاب مبارک کی دو بڑی شرح ہوئی ہیں. کیا؟ دو بڑی عظیم شرح ہوئی ہیں اور دو مشہور شرح ہیں اس کتاب عظیم کی. صحیح. اس کتاب کی شرح الاسلام کی دو شرح ہیں جو بڑی ہیں اور جو باقاعدہ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، جن میں ایک ہے مسالک الافہام اور دوسری ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام. تو جو شرائع تھی المسالک اس میں کیا ہے؟ لیس فی الاخبار تصریح بکونہما سورۃ واحدہ. نہیں آیا ہے اخبار میں. مسالک میں کیا بیان کیا کہ اخبار میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہوئی ہے، یعنی صراحت سے کوئی واضح طور پر کوئی خبر نہیں آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ دونوں سورے ملا کے ایک سورہ ہے. وَإِنَّمَا فِيهَا قِرَأَتُهُمَا مَعًا فِي الرَّكَعَةِ الْوَاحِدَةِ. اور صرف ان کی قرات جو ہے ایک ساتھ جو ہے دونوں کی ایک رکعت میں، وہ ہے عام من کونہما سورہ واحدہ. یہ عام ہے اس سے کہ ایک سورہ ہو، یعنی ایک سورہ ہونا ضروری نہیں ہے. دو سوروں کا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سورہ ہے، بلکہ عام ہے. اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. وہ علی ھذا یضاف القول بترک البسملہ بینہما. لہذا اس بنا پر یہ قول ضعیف ہو جاتا ہے. کون سا قول؟ کہ جو نظریہ رائے ہے کہ بسم اللہ کو دونوں کے درمیان ترک کر دیا جائے، کیونکہ روایات میں ایسی کوئی روایت صراحتاً نہیں آئی یا روایات میں ایسی تصریح نہیں ہوئی ہے، کھل کے بیان نہیں ہوا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ یہ دونوں سورے مل کے ایک بنتے ہیں. اب رہا نماز میں ہی دونوں کا پڑھنا
اگر ایک پڑھ رہے ہیں دوسرا بھی پڑھے تو یہ بات عام ہے اس چیز سے کہ یہ دونوں ایک سورہ ہیں. کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کی ایک ساتھ پڑھنے کی. تو اب رہا اس قول کا مسئلہ. جو قول یہ ہے جو یعنی صاحب شرائط ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بسم اللہ دونوں درمیان پڑھی جائے گی تو صاحب شرائط محقق ہلی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اظہر یہ ہے کہ ترک کی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے کیونکہ یہ جب نہیں یہ بات یہ ہے ثابت کہ یہ دونوں سورے مل کے یہ دونوں سورے جو ہے وہ ایک ہیں. تو جب الگ الگ سورے ہیں تو بسم اللہ الگ الگ ہوگی دونوں کی. صحیح جیسا کہ ہم نے اس روز بھی بیان کیا تھا جب قرات کی ہم گفتگو اور بحث کر رہے تھے. زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں ہونا مسائل و سبع. یہاں پر 3 مسئلے ہیں. الاولا المسئلۃ الاولا لا يجوز قول آمین آخر الحمد. جائز نہیں ہے آمین کہنا الحمد کے آخر میں. وقیل ہوا مکروہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایسا کہنا مکروہ ہے لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ہو سکتا ہے ان کا نظر مکروہ بمانے حرمت ہو یا پھر انہوں نے تقیہ میں ایسا کہا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ جنہوں نے مثلاً جو ہے وہ جو مذہب پورے مذہب میں تمام فقہاء نے ان کو حرام کہا مثلا ایک آدھ نے مکروہ کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے مکروہ کہنا کہ وہ قائل ہو گئے. ہو سکتا ہے تقیہ میں کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں مکروہ سے مراد قرات سے مراد حرمت ہی ہو. ٹھیک ہے. الثانیہ یعنی المسئلۃ الثانیہ مسئلہ ثانیہ الموالات فی القراءۃ شرط فی صحتها. قراءت میں شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا موالات. فلو قرأ فی خلالها من غیرها. اگر کوئی چیز پڑھ لی قراءت کے درمیان غیر دعا غیر ذکر غیر قرآن استانف القراء تو پھر قراءت کو کیا کرے گا ہاں پھر سے شروع پڑے گا. وَتَزَالُ نَوَاقَتُ الْقِرَاءَ وَسَكَتَ. اور اسی طریقے سے اگر ارادہ کرے قراءت کے قطع کرنے کا اور چپ ہو جائے. ٹھیک. وفی قول یعید الصلاۃ یعنی اس کا حکم کیا ہے استانف القراء. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وفی قول ایک قول ہے کہ نماز کا اعادہ کرے گا. اما لو سکتا فی خلال القراء. لیکن اگر جو ہے وہ قراءت کے درمیان کوئی نماز پڑھنے والا چپ ہو گیا ساکت ہو گیا چپ ہو گیا لا بنیت القطع کے ارادے سے نہیں وہ چپ ہو بلکہ ویسے ہی ہو گیا. اور نوال قطع کیا اس نے قطع کا ارادہ کیا لم یخطا لیکن قطع نہیں کیا. وہاں بغیر نیت کے قطع کیا اور یہاں بغیر قطع کے نیت کی. صحیح الٹا ہے. کیا ہے مزہ فی صلاتی. وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا. الثالثہ المسئلۃ الثالثہ روا اصحابنا ہمارے اصحاب نے روایت کی ہے کہ ان الضحیٰ علم نشرہ سورہ واحدہ سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ یہ دونوں ملا کر ایک سورہ ہوتے ہیں نماز میں. اور قضاء الفیل واللیلہ اور اسی طریقے سے سورہ فیل اور لیلہ ایک سورہ ہوتے ہیں. فلا یجوز افراد احداہما من صاحبتہما فی الرکعہ. بس جائز نہیں ہے الگ کرنا ان میں سے کسی ایک کو جدا کرنا. افراد یا افراد سے یہ جدا کرنا. افراد یعنی ان میں سے کسی ایک کا یعنی جدا کرنا. افراد یعنی جدا کرنا ان میں سے کسی ایک کو الگ الگ کرنا ہے یعنی فی کل رکعت ہر رکعت میں. فلا یجوز افراد احدہما من صاحبتہا. جائز نہیں ہے الگ کرنا ان میں سے کسی ایک کو اس کے دوسرے سے. فی کل رکعت ہر رکعت میں کسی رکعت میں. ولا یفتقر الی البسملہ. اور جب آپ یہ دونوں سورے پڑھیں گے تو صاحب شرائع موقع کے ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کی الگ اظہار قول اظہار کی بنا پر. الحمدللہ رب العالمین. نکتفی علی ھذا المقدار. باقی شہر جی غداً انشاءاللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.